خضوع کو، تذلل کو، عاجزی انکساری سے جھکنا، یہ سجدہ ہے۔ اور اس کی انتہا کیا ہے کہ بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکا دے، انتہا سجدے کی ہے۔ سجدے کا معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری، خضوع، جھکنا، اور انتہا اس کی کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو اس تمام درجے کا سجدہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سجدہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب چلا جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جتنا اللہ کے آگے جھکتے جاؤ، جتنا انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا چلا جائے، اتنا ہی میرا رب اس کو قرب عطا کرتا چلا جائے۔ جس طرح ساری پنجابی کی مثال ہے کہ دیوے رو پھل لگ رہے ہیں، اللہ جھکنا پسند کرتے ہیں۔ جھکنے والے، جتنے جھکو گے نا میرا اللہ اتنا بلند کرے گا، کیونکہ اللہ اپنی محبت، اپنا قرب نصیب کر دے گا۔ اور جس بندے کو قرب الہی حاصل ہو جاتی ہے، وہ بندہ کسی اعتبار سے بھی معاشرے میں کمتر نہیں ہوتا، حقیر نہیں ہوتا، وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بندہ معاشرے کا گرا ہوا نہیں ہوتا۔ گرا ہوا انسان تو وہ ہے جو تکبر اور غرور کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے آگے جھکنا سیکھ جاتا ہے نا، تو میرا اللہ اس کو کسی اور کے آگے جھکنے بھی نہیں دیتا۔ تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا فرشتوں نے، اور اللہ کے حکم پہ کیا۔ تو اللہ کو سجدہ تھا، یہ بھی ایک اور ہے، یہ بھی درست ہے کہ اللہ کے حکم سے جو کیا، اگر اللہ ماں کہتے تو فرشتے آدم کو سجدہ نہ کرتے۔ اور دوسرا یہ تعظیم سجدہ کیا تھا، اور یہ سجدہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو کیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا نا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، بیوی کو پابند کر دیتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ چونکہ میں محبت کے دین میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا میں عورت کو بھی یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے خاوند کو سجدہ کر۔ تو ہم جو اپنے بڑوں کے آگے جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، اس میں تعظیم نہیں ہوتی، عبادت کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو سجدہ ان کا احترام نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو ہم قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک جائیں گے تو یہ اللہ کے قریب لے کے جائیں گے، قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اس سجدے کو۔ تو اس میں تعظیم بھی ہوتی ہے، بلکہ اس میں زیادہ تقرب ہوتا ہے، تعبدی سجدہ ہوتا ہے، وہ تعظیم نہیں ہوتا کہ یہ عبادت، یہ سجدہ عبادت بن کے ذریعہ بنے گا میرے اللہ کے قریب جانے کا، اور یہ بابا جی مجھے لے جائیں گے وہاں جا میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سجدہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ سجدہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ سجدہ غیر اللہ کو منع ہے اور حرام ہے۔ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا تعظیمی تھا تو پہلی شریعت میں جائز تھا، اور حضرت یوسف کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا اگر ثابت ہے تو یہ سجدہ تعظیمی کا جائز تھا۔ اور جب تک وہ چیز جائز ہوتی ہے وہ حلال ہے، جب وہ چیز منع ہو جاتی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے منع کر دیا تو پھر یہ دلیلیں دینا اس کا تو کوئی توقع نہیں بنتا۔ اللہ کہ انہوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا ملائکہ کو سجدہ کرو، آدم کو پھنسا جاتو، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ تو یہ دوسرے اعتبار سے ان کی تکلیف کروائی گئی، مسجود ملائکہ بنا دی۔ یہ انسانوں پہ بڑا احسان ہے، انسان کو اشرف المخلوقات انسان ہے نا کہ اللہ اس کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہمیں کون سا سجدہ کیا، ہم کیسے شرم ہو گئے؟ بھائی نعمت الآباء نعمت الابناء ہوتی ہے، جو بڑوں پہ جو فضل ہوتا ہے نا وہ اولاد پہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے بڑوں کے پاس اگر کچھ تھا تو ہمارے پاس ہی آ گیا، تو وہ عزت اور تقریر جو بابا جی آدم کو ملی وہ ہمارے پاس ہی آ گئی نا، بولا تو آ گیا کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔
جیسے کوئی بڑا وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ ہوتا تو فضل ہے اللہ کا، لیکن اگر وارث اس کی قدر کرے اور حفاظت نہ کر سکے تو اس میں بڑوں کا کیا قصور ہے؟ یہ عزت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی تھی، وراثت میں آئی تھی، لیکن اس وراثت کو ہم نے ضائع کر دیا، برباد کر اپنی عزت کو سنبھال نہیں پائے ہم لوگ، سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس شیطان تھا، جب دریا مرد کیا نا شیطانوں کو، جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، تو اس وقت یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شامل ہو گئے، جس سے پہلے یار آپ بتاتے ہے ہی فرشتہ، کہتے ہے ہی فرشتہ، کیونکہ یہ نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ فرمانبرداری کرتا ہے، تو وہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے ملائکہ میں شامل تھا، اور جب ملائکہ نے جنوں کو زمین سے نکالا دریاؤں کی طرف تو یہ بھی ملائکہ میں شامل تھا، جنوں میں شامل نہیں ہوا، یہ ملائکہ کے ساتھ ہی رہا، اور اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اب یہ سارے چلے چلے گئے ہیں نا، اب زمین پہ میری خلافت ہوگی، میرے ساتھ والے تو سارے گئے، اب یہ سب کچھ مجھے مل گیا، اور جب اس کے برعکس خلافت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دینے کا اعلان کیا تو وہ چنگاری اس کے دل میں بڑھ گئی، وہ حسد اور بغض اور تکبر، جس طرح بولا کہ وہی منافق کے دل میں تھا کہ آقا علیہ السلام کی مدینہ پہنچنے سے پہلے لوگ اس کی قیادت سیادت کو قبول کر چکے تھے، جب آپ آگے تو آپ کو سردار مان لیا تو وہ چیز اس کے دل میں رہی، اس طرح یہ چیز اس کے دل میں رہی کہ میرا کام بنتے بنتے رہ گیا اس کی وجہ سے، اس لیے اس نے انکار کری۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو راندہ درگاہ اللہ نے ایسے بھگا دیا، سجدے کا حکم تو ملائکہ کو تھا، شیطان کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا، کہ آپ کو کس نے کہا اس کو حکم نہیں تھا۔ یہ چیز تو قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اچھا اب اس کو حکم تھا یا نہیں تھا، یہ بھی قرآن میں ہے، ہم نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے امر کا انکار کر دیا، نافرمانی، امر رب، تو رب نے امر دیا تب اس نے نافرمانی کی، یہ قرآن میں ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اسے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا، اس امر تو کا، یہ بھی قرآن میں ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، وہ کون ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو اس کو بھی حکم تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فاسق ہو گیا، وہ فاسق ہوتا ہے وہ کتابی رائے سے نکلنے والا، تو اس نے اس حکم کو نہیں مانا، اس کی اطاعت سے نکل گیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس امر تو، جب میں نے امر دیا کہا تجھے، اس کو بھی امر تھا، اس کو بھی امر تھا، اس نے انکار کر دیا، اور یہ انکار کیوں کیا، یہ انکار اس نے کیا اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے آواز انکار کر دیا، اس تکبر اور تکبر کیا۔ اچھا اللہ سے بحث کرنی شروع کر دی، اللہ کے حکم کو اس نے کمزور اور حقیر سمجھا اور ناانصافی پہ مبنی سمجھا، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، اللہ کو نہیں پتا تھا بہتر ہوں، دلیلیں دینی شروع کر دی اپنی بہتری، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، لہذا مسجود ملائکہ میں ہونا چاہیے تھا، مجھے بناتے، مجھے حکم، ان کو حکم دیتے کہ مجھے سجدہ کریں، بہتر کو چھوڑ کے کمتر کو سجدہ کروا دیا، میں نہیں کروں گا، اللہ سے بحث کرنی شروع کر دی، تکبر اور غرور۔ تو یہ حسد اور تکبر جو ہے نا، یہ عبادت گزاروں کی عبادت کو جتنی بھی کر رہے ہو وہ اللہ قبول نہیں کرتے، ذلیل کر دیتے ہیں ایسی عبادت گزاروں کو اللہ۔ اور یہ تکبر کا سب سے پہلا جرم جو زمین جو بنا وہ حسد کی شکل میں سامنے آیا، باقی سارے کام حسد کے بعد ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو قتل کر دیں تو حسد کی وجہ سے، لڑائی جھگڑا کر دیں تو حسد کی وجہ سے، اس طرح اگر کوئی اور گناہ وہ حسد کی دشمنی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد
سب سے پہلے اس نے حسد اور تکبر کی بنیاد پہ نا انکار کر دیا سیدھے سے، وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے، ایک یہ معنی ہے پہلے تو نہیں تھا نا کافر، لیکن اللہ کی ازلی علم میں تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ تو اگر ایسا آئے گا اس میں تو نہیں کرنا ہے، ایک یہ معنی۔ دوسرا اس کا معنی کہ ہو گیا وہ کافروں میں سے، یہ معنی زیادہ درست ہے، کیوں؟ کیونکہ جب تک اس نے انکار نہیں کیا تھا تب تک تو وہ کافر تھا ہی نہیں، اللہ کی علم میں بھلا تھا، اگر مجھے تجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ کافر ہے، جب تک کوئی انکار نہیں کرتا اللہ کی حکم کا یا اللہ کی اطاعت پر تب تک تو اس کا ایمان اور کفر نہیں واضح ہوتا، تو جب اس نے انکار کر دیا تب وہ ہو گیا کافر، ہو گیا وہ کافر میں سے۔ اتنا عبادت گزار کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس کو راہ کرے اور اس کی پوری عزت اور تعظیم کرے، ایک سجدہ نہیں کیا جو میرے اللہ کا حکم تھا، انکاری ہو گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے زندگی میں کتنے سجدے چھوڑ دیے، ایسی ہیلے والے، وہ بھی ہیلو ہوتے سے کام لے رہا تھا نا، لیتا جانا سے کام لے رہا تھا، میں یہ کروں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میرا حق نہیں مانتا کہ میں اس کو سجدہ کروں، لہٰذا میں انکار کرتا ہوں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہیں جی، میں کل شروع کروں گا جی، میں آج شروع کروں گا جی، آج اور کل کرتے کرتے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ایک سجدہ اگر شیطان کو اب تو اس نے عبادت کی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، بتائیے اتنا بھی کوئی بات نہیں ہوا، ایک اگر سجدہ اس کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے، اور پھر زندگی ملنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو معافی کا موقع ہی نہیں دیا، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق ملے۔ ایک سجدہ اگر انسان کو اتنا دور ہی جاتا ہے تو لاکھ سجدے چھوڑے ہوئے لوگوں نے اس کی پکڑ لی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی ازمائشیں آتی ہے، سزائیں آتی ہیں، تو یہ پانی ہی ہو رہا ہے، نافرمانی میں ہو رہی ہے زیادہ، نافرمانی میں ہو رہی ہے، نہ ہم کوئی سیکرٹ حاصل کرتی ہے، نہ ہم اس سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، تکبر اور غرور بھی نہیں چھوڑ رہے، لڑائی اور جھگڑے بھی نہیں چھوڑ رہے، کفر اور فساد بھی نہیں چھوڑ رہے، لڑائی اور فروغ بھی نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر رہے، بندوں کے حقوق بھی ہم پوری طرح ادا نہیں کر رہے، اسی وجہ سے یہ پانی کا قصور نہیں ہے، نافرمانی کا قصور ہے، نافرمانی جو ہو رہی ہے انسانوں کو، اور ادھر بات ہے کہ ادھر بھی بچے گے، نافرمانوں کی سزا کو کوئی نہ کوئی میرے اللہ نے دینی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی سابقہ جو ہم سجدوں میں غفلت کر چکے ہیں اس سے معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں فرض سجدہ یعنی ضروری سجدہ کہ تعبدی سجدہ نماز کی شکل آئندہ ہمیں ساری زندگی ساجد اور عابد کی حیثیت سے گزارنے کی توفیق دے۔